السلام علیکم 7 کلاس. آج آپ کا لانگ کویشچن نمبر 2 ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ دو جو آرٹیکل اوپر بیان کیا گیا تھا اس کے بارے میں آپ سے بات ہوتی ہے. اور کویشچن نمبر 2 کے اندر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ رائٹ ڈاؤن دا سچویشن آف بیٹلس ود راجپوتس اینڈ افغان. راجپوت اور افغان یعنی جو دو یہ گروپ تھے وہ تھے قبیلے یا علاقے جن کے درمیان یہ فائٹ چل رہی تھی. تو ان کا جو سچویشن تھی لڑائی کی وہ اس کے اوپر آپ نے نوٹ لکھنا ہے. کہہ لیں آپ سے پوچھا جا رہا ہے. سب سے پہلے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا, یعنی پس منظر کیا ہے, ہوا کیا تھا اصل میں. تو اس کے بعد یہ ڈسکرپشن پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. بیک گراؤنڈ میں ہے رولر آف میوار رانا سنگا فورس بابر ٹو اٹیک آن سب کانٹیننٹ. میوار کا ایک حکمران جس کا نام رانا سنگا تھا فورس بابر ٹو اٹیک آن سب کانٹیننٹ. اس نے بابر کو جو بابر ہے بابر کو اٹیک کرنے کے لیے مجبور کیا. فورس میں نے مجبور کر دینا. انہوں نے مجبور کیا کہ تم سب کانٹیننٹ پر حملہ کر دو. ہی تھاٹ دیٹ بابر وڈ ریٹرن آفٹر ہز اٹیک. اور اس کا خیال تھا کہ جب وہ بابر حملہ ادھر کر دے گا تو وہ اٹیک کرنے کے بعد واپس آ جائے گا. لائک امیر تیمور ہیڈ ڈن, جیسا کہ امیر تیمور جو تھا اس نے بھی یہی کیا تھا. ہی واز پلاننگ ٹو اسٹیبلش ہز اون راجپوت اسٹیٹ. اصل میں وہ بادشاہ جو تھا رانا سنگا وہ راجپوت ریاست قائم کرنا چاہ رہا تھا. ٹیک ایڈوانٹیج آف دس سچویشن, اور اسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. بٹ بابر ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیک اے پرماننٹ ریزیڈنس ان انڈیا. لیکن بابر یہ سوچ کر بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے ہندوستان میں مستقل رہائش کا بندوبست کرنا ہے, پرماننٹ ریزیڈنس کا ارینج کرنا ہے. رانا سنگا بیکیم اپسیٹ, لہٰذا اس بات پر تو وہ پریشان ہو گیا رانا سنگا جو تھا. اینڈ ڈیسائیڈڈ ٹو ایکسپیل بابر فرام انڈیا. لہٰذا اس نے اب یہ ٹھان لی, کوشش شروع کر دی کہ بابر کو کسی طریقے سے ہندوستان سے نکالا جائے. اب دیکھتے ہیں جی بیٹل آف کنوا کیا چیز ہے. آرمیز آف بابر اینڈ رانا سنگا کنفرنٹڈ ایچ ادر. کنفرنٹ کا مطلب ہے سامنا کرنا, آمنے سامنے آ جانا. تو دونوں آرمی جو تھی بابر کی آرمی اور رانا سنگا کی آرمی, ان کا آمنا سامنا ہو گیا ان دا بیٹل فیلڈ آف کنوا. کنوا کے مقام پر, جگہ کا نام ہے. آرمی آف رانا سنگا واز لارج ان نمبر. رانا سنگا کی جو آرمی تھی وہ کافی تعداد میں تھی, اور سولجرز آف بابر ور ڈسمیٹ. اور وہ جو سولجر تھے وہ بھی ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے, یعنی کچھ عجیب سی صورتحال تھی, ان کی تعداد کے حساب سے نہیں تھے. بابر گیو اے اسٹرنگ اسپیچ. لہٰذا بابر نے ایک بہت ہی جوشیلی تقریر کی, اسٹرنگ اسپیچ, ٹو ٹیک دس سچویشن, تاکہ اس صورتحال پر قابو پا سکے. آفٹر دیٹ بابرز آرمی فوٹ بریولی. لیکن اس کے بعد ہی بابر کی جو آرمی تھی وہ بڑے جوش جذبے سے لڑی, بہادری سے لڑی. اور رانا سنگا واز ڈیفیٹڈ اینڈ کلڈ. لہٰذا اسی جنگ میں, لڑائی میں رانا سنگا شکست بھی کھا گیا اور مارا بھی گیا. تو وکٹری آف چندری, اسی کے ساتھ وکٹری آف چندری جو علاقہ ہے اس کی بھی ہے. ان چندری جنرل آف رانا سنگا واز پلاننگ ٹو فائٹ. لہٰذا چندری کے مقام پر رانا سنگا کا جو جرنیل تھا وہ بھی کوشش میں تھا کہ لڑائی کی جائے. بابر بیسائٹڈ دا کیسل. میرا خیال یہ ورڈ جو ہے بیسیجڈ ہونا چاہیے. اینی وے آپ اسے بھی چیک کیجئے گا, میں بھی دیکھ لوں گا. بیسائٹڈ بھی ایک ورڈ ہوتا ہے, جیسے چاروں طرف نگاہ رکھنا, واچ کرنا, یہ بھی پاسبل ہے. تو بیسائٹڈ, بی سائٹ, سائٹ میں نے منظر دیکھ لینا, نظارے میں رکھنا, واچ کرنا, یہ بھی ہوتا ہے اس کا میننگ. بابر بیسائٹڈ دا کیسل. لہٰذا اس نے اس قلعے کے چاروں طرف
اپنی پہرا رکھ لیا، پہرا بٹھا دیا، اور بوتھ سائڈس فوٹ ویلینٹلی، اور دونوں طرف سے اس نے حملہ کر کے بہادری سے لڑا، ویلینٹلی، بہادری سے، بٹ بابر کیم آؤٹ وکٹوریس، اور بابر جو تھا آخر کار وہاں سے فاتح نکلا، یعنی فتح اسے مل گئی۔ تو یہ آپ کا سوال ہے بیٹا، یہ آسان سا سوال ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں دو جگہوں کا ذکر کیا ہے اس نے، جو لوگوں کا، قبیلوں کا کہہ سکتے ہیں، راجپوت اور افغان، اور اس نے پھر دیکھا کہ یہ کس طرح، یعنی جو رانا سنگا تھا، اور ایک طرف ہے بابر اور ایک طرف ہے رانا سنگا۔ رانا سنگا چاہتا تھا کہ وہ اپنی راجپوت اسٹیٹ جو ہے ہندوستان میں قائم کرنا چاہے گا، لہٰذا اس نے کہا کہ بابر کے ساتھ مل کر بر صغیر پر اٹیک کیا جائے، اس کو فورس کیا۔ اس کا خیال تھا کہ بابر حملہ کر کے واپس چلا جائے گا، جس طرح کہ امیر تیمور چلا گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ بابر کا اپنا پلان یہ بنا ہوا تھا کہ وہ ہندوستان پر یعنی ادھر ہی رہے گا، پرماننٹ ریزیڈنس رکھ لے گا۔ لیکن رانا سنگھا کو جب یہ پتہ چلا، اس کے تو سارا پلان الٹ گیا، خراب ہو گیا، لہٰذا اس نے پھر سوچ لیا کہ بابر کو کسی طرح ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ تو تب یہ کانوا کے مقام پر بابر اور رانا سنگا کی لڑائی آپس میں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ، لیکن ہوا یہ تھا کہ رانا سنگا کے جو سپاہی تھے تعداد میں بھی زیادہ تھے، اور عجیب سا ایک سٹائل تھا ان کا، یعنی ایک جس طرح ہوتا ہے وار بالکل ریڈی ہونا۔ تو لیکن جو دوسری طرف بابر کی فوج کا عالم تھا وہ ذرا کچھ ویک نظر آ رہا تھا، جس میں تھا ایک صورتحال کچھ جوشیلی نظر نہیں آ رہی تھی، لہٰذا بابر نے وہاں پر ایک سپیچ کی، جسے کہتے ہیں بہت ہی جوشیلی سپیچ، اور یہ سپیچ سن کر حوصلہ افزائی جب انہوں نے کی اور ان کا انکریج کیا، تو ان کی فوج تیار ہو گئی، یہاں تک کہ رانا سنگا کو شکست بھی ہو گئی اور وہ مارا بھی گیا۔ دوسری طرف چندری کے مقام پر اس کا جو جرنیل تھا رانا سنگا کو، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ بھئی اب میں اس کو فائٹ کرتا ہوں اور اس کا بدلہ لیتا ہوں، لیکن ہوا یہ کہ بابر نے اس کو بھی، قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور پھر دونوں طرف سے اس نے حملہ بھی کر دیا بڑی بہادری کے ساتھ، ویلینٹلی، اور پھر بابر کو وہاں فتح مل گئی، اس طرح پلاننگ کر کے۔ بیٹا یہ سارا اردو میں بھی آپ سنیں اور واچ بھی کریں، انگلش میں یاد کر لیں، آپ امید ہے یاد ہو جائے گا، 2-3 مرتبہ اس کو دیکھیے اور انڈرسٹینڈ کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔